فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس میں کتاب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی، ترجمہ تحقیق و ترجمہ حجت الاسلام آقائے شفیعی شہروردی، ترجمہ سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ کتاب کا آغاز ہم فہرست منابع سے کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 183 پر ہے۔ فہرست مطالب، باب اول، ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذہانت اور ان کی خلقت کے متعلق جناب خدیجہ کا قول: فاطمہ اپنی ماں کی شکم میں گفتگو کرتی تھیں اور جب متولد ہوئیں زمین پر تشریف لائیں تو سجدہ ریز ہو گئیں اور اپنی انگلی کو اوپر بلند کیا۔ صفحہ نمبر 17۔ حضرت فاطمہ کی تاریخ ولادت کے متعلق صفحہ نمبر 17۔ جناب خدیجہ کے حاملہ ہونے کی کیفیت صفحہ نمبر 17۔ حضرت فاطمہ کی ولادت کی کیفیت صفحہ نمبر 18۔ دوسرا باب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ظاہری اوصاف، کتاب حیات محمد کے مصنف امیل در منغم کے کلمات کی تنقید۔ حضرت فاطمہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق اس کی بکواس، صفحہ نمبر 21۔ کتاب کے مؤلف اور مترجم کی ملامت و سرزنش، صفحہ نمبر 22-23۔ عربی محاورے کے معنی، صفحہ نمبر 22 اور 23۔ تعاقب کرنے والا مقصر نہیں، اس کتاب میں موجود تمام تر خیال بانی اور جھوٹی نسبتیں امت مسلمہ کی نظر میں متفق اور صحیح تاریخ نیز رسول اسلام سے مروی باتوں سے میل نہیں کھاتی۔ صفحہ نمبر 23۔ جناب فاطمہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق احادیث و اقوال۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم: فاطمیہ انسیہ حوریہ ہیں، میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں اس کا بوسہ لیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 23-24۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم: فاطمہ بہترین سفید اور خوش شکل و صورت کی عورت ہے۔ صفحہ نمبر 24۔ والدہ انس بن مالک کا قول: فاطمہ 14ویں کا چاند تھیں۔ صفحہ نمبر 24۔ حضرت فاطمہ کی ذہانت اور خلقت کے متعلق حضرت فاطمہ کی ذہانت اور خلقت کے متعلق ام المومنین حضرت خدیجہ کا ارشاد: فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں گفتگو کرتی تھیں اور جب متولد ہوئیں زمین پر تشریف لائیں تو سجدہ ریز ہو گئیں اور اپنی انگلی کو اوپر بلند کیا۔ صفحہ نمبر 25۔ رسول خدا سے جناب فاطمہ کی شباہت اور حضرت کے توسط سے ان کے احترام کے متعلق عائشہ کا قول: میں نے رفتار و گفتار، حسن سیرت اور نشست و برخاست میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول سے مشابہ تر نہیں دیکھا۔ جب وہ رسول خدا کے سامنے جاتی تھیں تو کھڑے ہو کر ان کے پاس جاتے اور انہیں بوسہ دے کر خوش آمدید کہتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ صفحہ نمبر 25-26۔ حضرت علی علیہ السلام کی خوبصورتی کے متعلق مروی ہے: وہ 14ویں کے چاند کے مانند خوبصورت تھے، ان کی گردن نقرئی اور سراہی دار تھی اور ان کے دانتوں کے درمیان خلا تھا، اگر تبسم فرماتی تو ان کے دانت منظم موتیوں کی طرح چمکنے لگتے۔ صفحہ نمبر 26۔ حضرت علی وہ واحد مجاہد ہیں جن کے متعلق قرآن مجید کی بعض آیات نازل ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 27۔ حضرت علی علیہ السلام سے رسول خدا کا ارشاد: تم تخلیق و اخلاق میں بالکل میری شبیہ ہو، تم اسی درخت سے ہو جس سے میں ہوں۔ صفحہ نمبر 28۔
حضرت علی کی خوش اخلاقی اور بردباری کے متعلق دوسری روایتیں، صفحہ نمبر 28-29۔ جناب فاطمہ سے رسول کا ارشاد: اے فاطمہ، بے شک خداوند عالم تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور تمہاری خوشی سے خوش ہوتا ہے، صفحہ نمبر 29۔ حضرت کا ارشاد: یہ میرا دل اور میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے، لہٰذا جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے، صفحہ نمبر 30۔ حضرت کا ارشاد: فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، صفحہ نمبر 30۔ حضرت اصحاب کے درمیان حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے تھے: بے شک یہ وہ پہلا شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور سب سے پہلے قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، صفحہ نمبر 31۔ اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے: تم میں سے جو شخص سب سے پہلے حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا اور سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا وہ علی بن ابی طالب ہے، صفحہ نمبر 31۔ حدیث تیر کی طرف اشارہ جو اس بات پر دلالت کرتے کہ حضرت علی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب تھے، صفحہ نمبر 32۔ عائشہ کو مخاطب کر کے حضرت کا ارشاد: علی میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں سب سے زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں، لہٰذا ان کا حق پہچان کر ان کا احترام کرو، صفحہ نمبر 32۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم: میرے نزدیک مردوں میں سب سے زیادہ محبوب علی ہیں، صفحہ نمبر 32۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم: علی وہ بہترین انسان ہیں جنہیں میں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، صفحہ نمبر 32۔ حدیث رسول: علی بہترین انسان ہے، جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے، صفحہ نمبر 33۔ حدیث رسول: جو علی کو خیر الناس نہ کہے وہ کافر ہے، صفحہ نمبر 33۔ رسول اسلام کی حدیث رعایت علم جس پر سب کا اتفاق نظر ہے: کل میں ایسے مرد کو علم دوں گا جسے خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، صفحہ نمبر 33۔ حدیث رسول: علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہوتی ہے، صفحہ نمبر 34۔ حدیث رسول: علی مجھ سے اور میں اس سے ہوں، میرے بعد وہ ہر مومن کے ولی و سرپرست ہیں، صفحہ نمبر 35۔ سورہ توبہ کے ابلاغ کے وقت آپ کی حدیث جسے سب نے صحیح تسلیم کیا ہے اسے وہی لے جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے، صفحہ نمبر 35۔ تمہارا گوشت میرا گوشت اور تمہارا خون میرا خون ہے اور حق تمہارے ساتھ ہے، صفحہ نمبر 35۔ یہ حدیث رسول: کوئی نبی نہیں جس کی امت میں اس کا کوئی مثل نہ ہو اور علی میرا نظیر اور میرے جیسا ہے، صفحہ نمبر 35۔ یہ ام سلمہ کی روایت ہے جسے حاکم نے صحیح تسلیم کیا ہے اور طبرانی نے نقل کیا ہے: جب رسول خدا غضبناک ہوتے تو علی کے علاوہ کسی میں ان سے گفتگو کی جرت نہیں ہوتی تھی، صفحہ نمبر 35-36۔ عائشہ کی روایت: خدا کی قسم میں نے مردوں میں کسی کو نہیں دیکھا جو علی سے زیادہ رسول خدا کی نظر میں محبوب ہو اور عورتوں میں کسی کو نہیں دیکھا جو ان کی زوجہ سے زیادہ محبوب ہو، صفحہ نمبر 36۔ بریدہ اور ابی کی روایت: رسول اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں علی تھے، صفحہ نمبر 36۔ جمی بن عمیر کی حدیث میں اپنی پھوپھی کے ساتھ عائشہ کے ہاں گیا، ان سے پوچھا کون رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر۔ میری دانش میں ان سے بڑا کوئی روزے دار اور نماز گزار نہیں ہے، صفحہ نمبر 36۔ جناب فاطمہ سے رسول خدا کا ارشاد: بے شک خداوند عالم نے اہل زمین پر نگاہ ڈالنے کے بعد ان میں سے تمہارے باپ کو منتخب فرمایا اور اسے رسالت کے لیے مبعوث کیا، پھر دوبارہ نگاہ ڈالی اور تمہارے شوہر کو منتخب فرمایا اور مجھے وحی کی کہ اس سے تمہاری شادی کر دوں اور اپنا وصی قرار دوں، صفحہ نمبر 37۔ حضرت کا ارشاد: خداوند عالم نے اہل زمین میں سے 2 لوگوں کو منتخب فرمایا، ایک تمہارے والد اور دوسرے تمہارے شوہر، صفحہ نمبر 37۔ اس شخص کے قول رسول خدا کے 2 اموی داماد علی سے زیادہ حضرت پر مہربانی کرتے تھے کی تنقید، صفحہ نمبر 37۔ عثمان کی حقیقت سے آگاہی کے لیے یہی کافی ہے کہ انس نے رسول خدا سے نقل کیا کہ جب
ان کی عزیز بیٹی رقیہ کے دفن کا وقت آیا تو آن حضرت ان کی قبر پر کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج رات اپنی زوجہ سے ہم بستری نہیں کی ہے؟ ابو طلحہ نے عرض کی میں ہوں۔ آپ نے انہیں قبر میں اترنے کا حکم دیا۔ صفحہ نمبر 37-38۔ ابن بطال لکھتے ہیں رسول خدا چاہتے تھے کہ عثمان کو رقیہ کی قبر میں اترنے سے محروم کر دیں، اس لیے انہوں نے اس رات اپنی کسی بیوی سے ہم بستری کی تھی۔ صفحہ نمبر 38۔ میں ابو العاص کے متعلق کیا کہوں جو جنگ حدیبیہ تک مشرک تھا اور 2 مرتبہ مشرکوں کے ساتھ اسیر ہوا۔ اسلام نہ لانے کے سبب اس کے اور اس کی زوجہ زینب بنت رسول کے درمیان 6 سال تک جدائی رہی۔ زینب نے اسلام قبول کر کے مہاجرت کی اور اسے شرک کی وجہ سے ترک کر دیا۔ اسلام کے بعد بھی اس سے کوئی ایسا کلمہ منقول نہیں جو رسول اسلام کے ساتھ اس کے ارتباط کی دلیل بن سکے۔ حضرت علی سے اس کے مقایسے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو رسول کی ذریت کے باپ اور ان کی اطرت کے سید و سردار ہیں۔ صفحہ نمبر 38-39۔ اس شخص نے رسول اسلام پر اتہام ترازی کی کہ وہ اپنی طاہرہ و مطہرہ بیٹی کی خوشحالی کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، اور پھر حضرت علی پر تہمت لگائی کہ وہ ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 39۔ رسول خدا ہر صبح علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے در خانہ پر آ کر فرماتے تھے خدا تم پر رحمت نازل کرے، بے شک خدا نے ارادہ کیا کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی رجس و کثافت کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ ارشاد رسول فاطمہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ عمر جناب فاطمہ سے کہتے تھے خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو رسول خدا کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب ہو۔ صفحہ نمبر 39۔ یہ شخص کتنے برے فعل کا مرتکب ہوا ہے جو اس نے رسول خدا کی جانب سے یہ جھوٹی نسبت دی کہ وہ حضرت علی کو اہم کاموں کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ صفحہ نمبر 40۔ ان سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ اس شخص نے ازواج رسول کو علی و فاطمہ کا دشمن قرار دیا۔ صفحہ نمبر 41۔ اے کاش میں جان پاتا کہ مترجم کو کیسے گوارا ہوا کہ وہ عائشہ کو جناب فاطمہ کا دشمن قرار دے، حالانکہ وہ فاطمہ کے سر کو چوم کر کہتی تھیں اے کاش میں تمہارے سر کے ایک بال کے برابر ہوتی۔ صفحہ نمبر 41۔ حدیث غدیر کے پیش نظر امت کا اتفاق ہے کہ رسول اسلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا خدایا جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ اور جو اس سے دشمنی کرے اس کا دشمن ہو جائے۔ رسول خدا سے یہ صحیح حدیث منقول ہے جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ صفحہ نمبر 41-42۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے حوالے سے نقل کیا ہے کامل ترین سعادت مند وہ ہے جو میری حیات میں اور میری موت کے بعد علی سے محبت کرے، خبردار کامل ترین شقی وہ ہے جو میری زندگی میں اور میری موت کے بعد علی سے دشمنی رکھے۔ صفحہ نمبر 42۔ اپنی اطرت کے متعلق رسول خدا اپنی اطرت کے متعلق رسول خدا کا ارشاد حلال زادہ اور نیک بخت ہی ان کو دوست رکھے گا اور ذلیل اور خبیث ولادہ ہی ان سے دشمنی کرے گا۔ صفحہ نمبر 43۔ یا موثق راویوں سے مروی ہے اس حدیث سے استناد کیا جائے کوئی شخص علی سے دشمنی نہیں کر سکتا مگر وہی جس کے استقرار حمل کے وقت ابلیس اس کے باپ کے ساتھ شریک ہوا ہو۔ صفحہ نمبر 43۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم اپنے فرزندوں کو علی بن ابی طالب کی محبت سے آزماتے تھے۔ صفحہ نمبر 43۔ تیسرا باب حضرت فاطمہ زہرا کی شادی۔ رسول خدا نے زمین کے 5ویں حصے کے مہر پر حضرت علی سے جناب فاطمہ کی شادی کی۔ بعض روایت کے مطابق آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا مطلب یہ کہ علی بن ابی طالب کے ساتھ رہو۔ صفحہ نمبر 48۔ بعض روایت کے مطابق آیہ مبارکہ سابقون السابقون اولئک المقربون حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 49۔ آیہ مبارکہ قل لا اسألکم علیہ اجر المودۃ فی القربى
قربی ومن یقرب الحسنہ نزد لہ فیہا حسنہ کے متعلق احادیث صفحہ نمبر 50۔ امام حسن مجتبیٰ کا ارشاد، انا ابن البشیر و انا ابن النذیر، صفحہ نمبر 53۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ آئے مبارکہ وفقوہم عنہم مسئولون کے متعلق مروی کہ علی و اہل بیت کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سلبی نے الکشف البیان میں آئے مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذیل میں نقل کیا کہ وہ محمد و آل محمد کا راستہ ہے۔ آئے مبارکہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنْ صِرَاطِ لَنَاكِبُونَ کے متعلق منقول ہے کہ امیر المومنین سے فرمایا، راہ مستقیم ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ رسول خدا سے منقول ہے، تم میں راہ مستقیم پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہے جو سب سے زیادہ میرے اہل بیت اور میرے حقیقی اصحاب سے محبت کرتا ہے، صفحہ نمبر 55۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو صدیقہ کا لقب عطا فرمایا، صفحہ نمبر 56۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا، تمہیں تین فضیلتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھے بھی نہیں دی گئیں، صفحہ نمبر 56۔ امیر المومنین اس امت کے صدیق ہیں اور یہ لقب انہی سے مخصوص ہے، صفحہ نمبر 56۔ طبری لکھتے ہیں رسول خدا نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا اور یعصوب الامہ کے لقب سے ملقب تھے، صفحہ نمبر 56۔ امیر المومنین کے صدیق ہونے کے متعلق بعض احادیث، صفحہ نمبر 56-57۔ رسول خدا سے منقول ہے، بے شک یہ شخص مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا اور وہ پہلا شخص ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، وہ صدیق اکبر اور اس امت کا فاروق ہے، جو حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، وہ مومنین کا یعصوب امیر ہے، صفحہ نمبر 57۔ گنجی کے مطابق حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، وہ میرا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس سے داخل ہونا ضروری ہے، وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے، صفحہ نمبر 57۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد ایسی باتیں کوئی بہت بڑا جھوٹا ہی کر سکتا ہے، بے شک میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز ادا کی ہے، صفحہ نمبر 59۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب فاطمہ کو حضرت علی کے عقد میں خود خداوند عالم نے قرار دیا، وہ اس کا ولی اور جبرائیل امین ان کا عقد پڑھانے والے تھے، صفحہ نمبر 60۔ رسول علی سے فرمایا، اے علی زمین خدا کے لیے ہے، وہ اپنے جس بندے کو چاہے عطا کرے، اس نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ میں عقد فاطمہ زمین کے 5ویں حصے کے مہر پر پڑھ دوں، اب جو شخص بھی تم سے دشمنی رکھے اور زمین پر راستہ چلے تو یہ راستہ چلنا اس پر حرام ہے، صفحہ نمبر 61۔ رسول خدا سے منقول ہے، اس طرح فاطمہ و علی میری امت کو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں، صفحہ نمبر 62۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کی رات جبرائیل امین جنت سے لباس لائے، صفحہ نمبر 63۔ ابو بکر و عمر کی جناب فاطمہ سے شادی کی خواہش اور رسول خدا کا انکار، صفحہ نمبر 65۔ صدیقہ طاہرہ کے ساتھ امیر المومنین کی معاشرت کو داغدار کرنے کی سعی، رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کو ابو تراب کے لقب سے ملقب فرمایا، صفحہ نمبر 66۔ مروی ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو اس لیے ابو تراب کا لقب عطا فرمایا کیونکہ وہ جب بھی کسی بات پر فاطمہ پر اعتراض کرتے تو ان پر ناراضگی کا مظاہرہ کرتے، ان سے بات نہیں کرتے اور ان کو پریشان کرنے والی کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے، صرف مٹی کا کچھ حصہ اپنے سر کے نیچے لگا کر لیٹ جاتے تھے، صفحہ نمبر 67۔ یہ بکواس ان کینتوز اور ذلیل افراد کا پروپیگنڈا ہے جنہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ دامن کو آلودہ کرنے اور صدیقہ طاہرہ کے ساتھ حضرت کی معاشرت کو داغدار کرنے کے لیے گڑھ لیا ہے، صفحہ نمبر 68۔ آج کے مورخ نے اپنی کتاب کے صفحات کو اس بکواس سے سیاہ کیا ہے کہ ایک دن رسول خدا گھر میں آئے اور دیکھا کہ فاطمہ ان کے گھر میں ہے اور علی نے ان کو جو تماچا مارا تھا اس کی وجہ سے گریہ کر رہی ہیں، صفحہ نمبر 68۔ حدیث کے متعلق ایک کرامت، صفحہ نمبر 69۔
چوتھا باب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب۔ نمبر 1، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذریت پر جہنم کی حرمت۔ اس شخص پر حیرت ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اجماع و اتفاق اس کے ارادے کے پابند ہے۔ صفحہ نمبر 74۔ اگر انسانوں کو جھوٹ اور بیہودہ گوئی کی ممانعت نہ کی جاتی تب بھی وہ اتنا ہی بڑا جھوٹ بولتا۔ صفحہ نمبر 75۔ یہ فضیلت تو سیدہ نساء العالمین جناب فاطمہ سے مخصوص ہے، اور ایسے فضائل تو بہت ہیں جو حضرت سے مخصوص ہے۔ دوسری بات فضیلت عورتیں جیسے سارہ، مریم اور حوا وغیرہ ان سے محروم ہے۔ صفحہ نمبر 75۔ دوسری بہت سی احادیث سے متذکرہ حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 76۔ ابن مسعود سے منقول ہے، ان کا نام فاطمہ اس لیے پڑا کہ کیونکہ خداوند عالم نے ان کو اور ان کے فرزندوں کو قیامت کے دن آتش سے جدا کر رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 76۔ جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، خداوند عالم تمہیں اور تمہارے فرزندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں کرے گا۔ صفحہ نمبر 77۔ حضرت علی کو مخاطب کر کے حضرت کا ارشاد، خداوند عالم نے تمہیں اور تمہاری ذریت کو بخش دیا۔ صفحہ نمبر 77۔ حضرت کا ارشاد، خداوند عالم نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میرے اہل بیت کو اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک وہ خدا کی وحدانیت اور میری تبلیغ کا اقرار کرتے رہیں گے۔ صفحہ نمبر 77۔ کتاب اسلام اور بت پرستی کی مارکہ آرائی میں قسیمی کے قول کی تنقید۔ صفحہ نمبر 77۔ شیعوں کے عقائد گناتے ہوئے لکھتا ہے، تمام ذریت رسول معصوم ہے۔ صفحہ نمبر 77۔ لیکن ذریت رسول کی امتیازی خصوصیت یہ کہ وہ ہر حال میں توبہ کی توفیق پیدا کر لیتی ہے۔ صفحہ نمبر 78۔ قسطلانی اور زرقانی اس حدیث کی میں نے اس کی شرح میں لکھا ہے، بے شک فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے پڑا کہ کیونکہ خداوند عالم نے ان کی حفاظت کی ہے۔ صفحہ نمبر 78 اور 79، 78-79۔ صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات جو بہت سی روایتوں سے ثابت ہے وہ تمام صحابہ کی عدالت کے قول سے نہیں ہے، حالانکہ خداوند عالم نے قرآن کی بہت سی آیات میں بعض کی منافق اور مرتد کی حیثیت سے نشاندہی کی ہے۔ صفحہ نمبر 81۔ صحیح بخاری میں ہے، جب بعض اصحاب رسول کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو رسول خدا فرمائیں گے یہ میرے اصحاب ہے، جواب دیا جائے گا یہ آپ کے بعد ہمیشہ دین سے منحرف رہے اور مرتد ہو گئے۔ صفحہ نمبر 81۔ ایک دوسری صحیح میں ہے، میں کہوں گا یہ بیچارے میرے اصحاب ہیں، جواب میں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ صفحہ نمبر 81۔ آپ خود بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ صحابہ کے درمیان کتنے اختلافات ظاہر ہوئے اور یہ اختلافات کتنی دشمنی، کینت توزی، گالم گلوچ، جنگ و قتال اور خونریزی کا موجب بنے۔ بے شک یہ حوادث و واقعات ایک طرف سے انہیں دائرۂ عدالت سے خارج کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 81۔ آپ ان گناہوں سے چشم پوشی کر لیں جو بعض صحابہ انجام دیتے تھے، اور ان فسادات سے بھی غیظ بسر کر لیں جو بعض صحابہ کی کارآستانیوں کا نتیجہ تھے۔ صفحہ نمبر 81۔ نمبر 2، رسول خدا نے اپنی بیٹی کو صدیقہ کا لقب عطا کیا۔ صفحہ نمبر 82۔ حضرت نے حضرت علی سے فرمایا، تمہیں تین فضیلتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھے بھی نہیں دی گئیں۔ صفحہ نمبر 82۔ نمبر 3، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا غضب خدا کا غضب اور ان کی رضائیت خدا کی رضائیت۔ صفحہ نمبر 83۔ جناب فاطمہ سے رسول خدا کا ارشاد ہے، بے شک خداوند عالم تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور تمہاری خوشنودی سے خوش ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دل اور میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے، لہٰذا جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ رسول خدا کا ارشاد، فاطمہ میرا گوشہ دل ہے، جو اسے خوشحال کرے اس نے مجھے خوشحال کیا، اور جو اسے اذیت پہنچائے اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ جناب فاطمہ سے بیان کی
بیان کی گئی حدیث رسول پر کی تکذیب کے متعلق ابن تیمیہ کی تنقید، صفحہ نمبر 84۔ ابن تیمیہ میں دو بیماری گھر کر چکی ہے: بے پناہ جہالت، حدیث کی کتابوں سے ناچیز اور انتہائی کم آشنائی، اور خاندان وحی سے کینہ توزی، صفحہ نمبر 84۔ متذکرہ حدیث علماء و حفاظ کے نزدیک ان مشہور و معروف احادیث میں سے ہے، صفحہ نمبر 85۔ نمبر 4 صدیقہ طاہرہ محدثہ ہیں، صفحہ نمبر 85۔ تمام ائمہ محدث تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا محدثہ تھیں، جناب سلمان فارسی بھی محدث تھے، صفحہ نمبر 85۔ شیعہ امیر المومنین اور ائمہ کو محدث سمجھتے ہیں اور اہل سنت عمر بن خطاب کو محدثین میں شمار کرتے ہیں، صفحہ نمبر 86۔ محدث کے متعلق اہل سنت کی روایتیں، صفحہ نمبر 86۔ روایت شیعہ، صفحہ نمبر 89۔ تمام ائمہ محدث تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا محدثہ تھی، جناب سلمان فارسی بھی محدث تھے، صفحہ نمبر 92۔ شیعوں نے اس سلسلے میں دوسری اسلامی فرقوں کی بانسبت کوئی نادر و نایاب بات نہیں پیش کی ہے، البتہ ہاں وہ عمر بن خطاب کو محدثین میں شمار نہیں کرتے، صفحہ نمبر 92۔ آئیے حجاز کے جھوٹے منافق اور معاشرے میں باعث فساد عبداللہ قسیمی سے سوال کریں کہ اس نے اپنی کتاب الصراح بین الاسلام و سینیہ میں کیسے لکھ دیا: شیعوں کے نزدیک ائمہ اہل بیت انبیاء ہیں، ان پر وحی ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے وحی لاتے ہیں۔ شیعہ فاطمہ اور ان کی نسل کے اماموں کے لیے بالکل وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ انبیاء کے لیے رکھتے ہیں، صفحہ نمبر 93۔ 5واں باب رسول خدا کی نظر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی منزلت۔ نمبر 1، وہ رسول خدا کے نزدیک عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، صفحہ نمبر 97۔ عائشہ کہتی ہیں، یا عائشہ کی روایت، خدا کی قسم میں نے مردوں میں کسی کو نہیں دیکھا جو علی سے زیادہ رسول خدا کی نظر میں محبوب ہو، اور نہ عورتوں میں کسی کو دیکھا جو ان کی زوجہ سے زیادہ محبوب ہو، صفحہ نمبر 97۔ بریدہ اور ابی کہتے ہیں، رسول اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں علی تھے، صفحہ نمبر 97۔ جمع بن عمیر کی حدیث، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ عائشہ کے ہاں گیا، ان سے پوچھا کون رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ پوچھا مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر، میری دانست میں ان سے بڑا کوئی روزے دار اور نماز گزار نہیں ہے، صفحہ نمبر 97-98۔ نمبر 2، رسول خدا جب جنت کے مشتاق ہوتے تو جناب فاطمہ کا بوسہ لیتے تھے، صفحہ نمبر 98۔ نمبر 3، جناب فاطمہ کی رضائیت رسول خدا کی رضائیت ہے اور ان کا غضب رسول کا غضب ہے، صفحہ نمبر 99۔ رسول خدا نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، صفحہ نمبر 99۔ ایک دردناک کلام پر ایک نظر، صفحہ نمبر 100۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 3 میں صفحہ نمبر 100 سے آگے کی مطالب فہرست بیان کی جائیں گی، یعنی چھٹے باب سے آگے کی فہرست بیان کی جائے گی۔